یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروکاروں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی. چند مقرر دنوں کے روزے ہیں. اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے. اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں. یعنی جو ان کو روزہ رکھنے میں انتہا درجے کی مشقت، جیسے انتہائی بوڑھے لوگ ہیں یا دودھ پلانے والی مائیں ہیں، وہ ویسے تو روزہ رکھ سکتی ہیں لیکن ایک مخصوص وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پا رہی، تو باقی دنوں میں وہ اپنی گنتی پوری کر لے. اور اگر کوئی بالکل ہی نہ رکھ سکے تو پھر وہ اس کا فدیہ دے دے. یعنی ایسے پیشنٹس جو کسی حال میں تندرست ہونے والے ہی نہیں، مثلاً کوئی ہاسپٹلز میں ہیں لوگ، بلکہ ہمیں ہاسپٹلز کے اندر اس بات کی اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے. مریضوں کے جو لواحقین ہیں یا ان کے جو اٹینڈنٹس ہیں ان کو بتانا چاہیے کہ مریضوں کا وہ فدیہ دے دیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ مریض بہت ہی زیادہ تکلیف کی حالت میں اور یہ مرض جانے والا نہیں، اور ڈاکٹر زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. تو اس سے بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوتا ہے، اور لوگوں کو یاد دہانی کرا دی جاتی ہے اس کام کی کہ جس کو وہ بھولے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ روزے فرض کیے گئے ہیں. اور پھر یہاں روزے کا مقصد بھی بتا دیا گیا کہ یہ تقویٰ ہے. روزے میں انسان حلال کھانا چھوڑتا ہے، تو روزے کے علاوہ انسان کو کیا نہیں کھانا چاہیے؟ حرام نہیں کھانا چاہیے، چاہے وہ فی ذاتی ہی حرام ہو یا ویسے حرام ہو. یعنی فی ذاتی ہی نہیں کہ وہ چیز حرام ہے یا اس کا سورس آف انکم حرام ہے. اور روزے کا فدیہ کیا ہے؟ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے. لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو. یعنی یہ نہیں پہلے سے ہی خوف کھا لینا چاہیے بڑے لمبے روزے ہیں اور میں تو بہت ڈی ہائیڈریٹ ہو جاؤں گی اور میرا تو رستہ بھی گھر کا دور ہے اور پیدل چلنا ہوگا تو بہتر ہے میں روزہ نہ رکھوں. نہیں، روزہ رکھو وان تصوموا خیر لکم، کیونکہ روزہ رکھنا اور نہ رکھنا برابر نہیں ہو سکتے. فدیے سے کچھ نہ کچھ کمپنسیشن تو ہو جاتی ہے لیکن روزے کے فوائد حاصل نہیں ہوتے. فرض ہو سکتا ہے ادا ہو جائے لیکن روزے سے جو تقوی نصیب ہوتا ہے اور جو دوسرے انسان کے لیے ہیلتھ بینیفٹس ہیں یا ایمان اور تقوی کے اعتبار سے جو فوائد ہیں وہ حاصل نہیں ہوتے جب تک انسان روزہ نہ رکھے. اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر روزہ چھوڑ نہیں دینا چاہیے. خاص طور پر اگر راتیں چھوٹی ہیں اور صبح آنکھ نہیں کھلی اور سحری نہیں کھائی تو اس دن موج نہیں منائے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں. اس لیے کیا ضروری ہے رمضان میں؟ زیادہ سے زیادہ قرآن، کیونکہ قرآن رمضان میں اترا اور اسی وجہ سے رمضان کی اتنی اہمیت ہے. یعنی رمضان کے مہینے کی وجہ سے قرآن کی اہمیت نہیں ہے، قرآن کی وجہ سے رمضان کی اہمیت ہے. لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کر لے. اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا. اسی لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو. یعنی اصل اہم ترین چیز کیا ہے؟ کاؤنٹ پورا کرنا، نمبر پورا کرنا. اور یہ رمضان کے اندر ہو یا بعد میں پورے سال کے اندر ہو بیماری کی وجہ سے، یا پھر جتنی آپ کی زندگی ہے، جتنی عمر ہے، جو بھی چھوڑا ہے، مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانے سے پہلے اپنے روزوں کی گنتی پوری کر لے. اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی نہیں کرنا چاہتا. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تو سینکڑوں میں ہے، کئی 100 روزے بنتے ہیں اور اب ایک دم سے رکھنا بہت مشکل ہے تو کیا کرے؟ پہلے تو فدیہ دے دے اور پھر آہستہ آہستہ جتنے ہو سکے رکھتے چلے جائیں. نیت کر لے، سفر شروع کر دے، تو پھر اگر کسی وجہ سے کچھ رہ گیا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو. یعنی روزے اس لیے تم پر فرض کیے گئے کہ تمہیں نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے. اللہم اجعلنا من الشاکرین. اللہ تو ہمیں شکر کرنے والوں میں شامل کر لے. چند گھنٹے انسان جب کھانا پینا چھوڑتا ہے تو واقعی پانی کی بھی قدر آتی ہے اور کھانے کی بھی قدر آتی. ورنہ ہم جب ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں سوچتے اچھا آج بھی یہی کھانا ہے، لیکن روزے کے بعد کچھ بھی کھانے کو ملے تو کیا سوچتے ہیں آج بھی یہی کھانا ہے. نہیں،
جو ملا کھا لیا، تو یہی شکر ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہوں. قریب، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں، جب بھی، کہیں بھی، دن میں یا رات میں، آہستہ یا زور سے، اور جواب دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ صرف یاد نہیں کرتے ہمیں، بلکہ ہماری دعاؤں کا جواب دیتے ہیں. لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پہ لبیک کہے، آپ بھی اللہ کی بات کا جواب دیا کریں. مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا، تو کیا کرنا چاہیے جواب میں؟ سمعنا واطعنا، جو حکم آپ دیں گے ہم راضی ہیں، خوشی سے اس پر عمل کریں گے. اور مجھ پر ایمان لائیں، یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، کیونکہ دن میں روزے کی حالت میں اجازت نہیں اس کام کی. وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. لباس انسان کو سکون دیتا ہے، لباس انسان کے عیب چھپاتا ہے، لباس انسان کو خوبصورت بناتا ہے، لباس انسان کے لیے زینت اور پروٹیکشن ہے. تو شوہر اور بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہیں، پروٹیکشن بھی ہیں، اور سکون کا ذریعہ بھی ہیں. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم. اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپ کے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، یعنی راتوں کو یہ تعلق قائم کر رہے تھے لیکن شور نہیں تھے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا. اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کرو، اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو. نیز راتوں کو کھاؤ پیو، یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سفید صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے، یعنی روزہ شروع ہونے کا وقت. تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو. اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو. اعتکاف کی حالت میں مسجد میں یہ کام نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا. اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصراحت بیان کرتا ہے. توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے. لعلہم یتقون ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے کھاؤ، اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض سے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے. یعنی رشوت نہ دو تاکہ یعنی کسی کا حق تم ہتھیا جاؤ. تو روزے کے بعد یہ حکم کیوں دیا گیا کہ روزے میں انسان حلال بھی چھوڑ دیتا ہے؟ تو کیا رمضان کے بعد حرام شروع کر دیں گے لینا؟ کیا رشوت کا لین دین اسی طرح جاری رہے گا؟ نہیں. رمضان کیا سکھاتا ہے کہ حلال کے اندر گزر بسر کرو. انسان دراصل حرام کی طرف کیوں جاتا ہے؟ دنیا کی محبت، جب خواہشات میں اضافہ ہوتا ہے، اور خواہشات ہی مہلکات ہوتی ہیں، ہلاک کرنے والی ہوتی ہیں. پھر رمضان کا تعین، شوال کا، عید کا، سب چاند کے نظر آنے پر منحصر ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں تعلیم دی جا رہی ہے. یسألونک عن الاہلہ، لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں. کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعین اور حج کی علامتیں ہیں، یعنی عبادات اس سے وابستہ ہیں. نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو. نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ انسان اللہ کو ناراض نہ کرے، لہٰذا تم اپنے گھروں میں دروازوں سے ہی آیا کرو. البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے. دور جاہلیت کی ایک رسم کا خاتمہ کیا جا رہا ہے کہ جب وہ حج کے لیے نکل جاتے تھے تو پھر واپس اگر کسی وجہ سے گھر آنا پڑتا تو دروازے سے نہیں آتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہمارے سر کے اوپر کوئی چیز نہیں آنی چاہیے، یعنی ظاہری رسموں کی اس قدر پابندی کرتے اور اصل روح کو بھول جاتے. تو بعض لوگ ریچولز میں اس قدر پڑ جاتے ہیں کہ وہ عبادت کی روح کو بھول جاتے ہیں، تو اس سے بچنے کو کہا گیا. اور دوسرا اہم حکم کیا کہ بات کام صحیح طریقے پر کرو، یعنی ایسے طریقے پر جس سے وہ کام ہو جائے. بیٹ اراؤنڈ دا بش نہیں کرو، بلکہ ٹو دا پوائنٹ بات کرو، صحیح کام کرو، جہاں سے آنا چاہیے وہیں سے آؤ. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے. اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ ہے ہمارا دین جو دشمن کے ساتھ بھی زیادتی کرنے سے روکتا ہے. کہاں دوستوں کے ساتھ، کہاں اپنوں کے ساتھ، کہاں اپنی اولاد کے ساتھ، کہاں شوہر بیوی اور بیوی شوہر کے ساتھ. کس قدر خوبصورت دین ہے ہمارا.
ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا. قریش کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے مکہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو نکالا تھا. اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے. اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی نہ لڑو، مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چوکیں تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو، کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. اسلام میں جنگ کا کانسیپٹ کیا ہے؟ فتنہ ختم کرنا، فساد ختم کرنا. نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، اپنے جھنڈے لہرانا مقصد نہیں ہے، اور نہ مال سمیٹنا. یعنی دوسری قوم اگر کسی کے پاس مال زیادہ ہے تو اس کا مال لوٹنے کے لیے جنگ کا بہانہ ڈھونڈے انسان، یہ اسلام نہیں سکھاتا. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، یہ ہے مقصد. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی روا نہیں. ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے، یعنی اگر کوئی اس میں جنگ کرے گا تو پھر تم اس میں جنگ کر سکتے ہو، ادروائز نہیں. اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا، لہٰذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کرو. البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. وَأَحْسِنُوا، اور احسان کا معاملہ کرو. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ محبت رکھتا ہے محسنین سے. یعنی جنگ کا معاملہ ہو یا حج اور عمرے کا جو آگے آ رہا ہے، انسان جب اللہ کی خاطر کوئی بھی کام کرے تو اس میں مال خرچ کرنے سے بزدلی نہ کرے. ہمارا مال ہمارا تو نہیں، کس نے دیا ہمیں؟ اللہ نے دیا ہے. تو اللہ کے دیے ہوئے سے دیتے ہیں نا ہم. تو جب اللہ تعالیٰ مال مانگے تو مال لے کے حاضر ہو جائیں، جب جان مانگے تو جان لے کے، اور جب مال اور جان کے علاوہ کسی اور کام کے کرنے کے لیے وقت مانگے تو اس کے ساتھ حاضر ہو جائیں، کیونکہ ہمارا سب کچھ اللہ ہی کا ہے. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو. یعنی یہ سارے کام دکھاوے کے لیے نہ ہو کہ لوگوں کو حج کی تعداد یا عمرے کی تعداد گن گن کے بتاؤ کہ میں نے اتنے عمرے کیے. نہیں، بس اللہ کی رضا کے لیے کرو. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم گھیر لیے جاؤ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو بھی قربانی میں سے میسر آئے وہ قربانی کر کے فدیہ دے دو، اسے اللہ کی جناب میں پیش کرو. اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے، مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے. پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکے پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی دے. اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے. یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. وعلموا، اور علم حاصل کرو، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. کہ اللہ سبحانہ وتعالی جہاں بہت مہربان ہے وہاں شدید العقاب بھی ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اس طرح صفت نہیں ہے جیسے باقی نام ہے، یہ اللہ کا فعل ہے. یعنی سارے نام اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ساری صفات اللہ کے نام نہیں ہیں. یہ اصول یاد رکھیے. کچھ صفات اللہ تعالیٰ کی فعلی صفات ہیں اور کچھ دیگر ہیں. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں. جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بدعملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو. حج کا سفر پرامن سفر ہے، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا. سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ، اور سب سے بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے. تقوی ساتھ لے کر جاؤ، اللہ سے ڈرتے ہوئے حج کرو تاکہ کسی پر زیادتی نہ ہو اور تمام ارکان ٹھیک ٹھیک ادا ہوں. بس اے ہوش مندو، میری نافرمانی سے پرہیز کرو. اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے. یعنی اللہ کے ذکر میں بھی اس بات کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ ذکر اس طریقے پر ہو جو ہمیں سکھایا گیا ہے. ذکر کے خود ساختہ طریقے ایجاد نہیں کرنے چاہیے ورنہ وہ بدعت میں شمار ہوں گے.
اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی، ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے، پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اس طرح اب اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ پہلے زمانے میں حج جو تھا وہ ایک میلے کی طرح تھا، لوگ ایک رسم بنا چکے تھے، وہ لوگ حج کے لیے اکٹھے ہوتے، کھاتے پیتے، سب لوگ شعر و شاعری کرتے، محفلیں جمتی اور اپنے آباء و اجداد کی بڑائی کے قصے بیان ہوتے، اور اس کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے۔ جیسے آج بھی آپ دیکھیں بعض لوگ فیصل مسجد جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں جا کے؟ تاریخی مساجد میں لوگ جا کے کیا کرتے ہیں؟ پکنک کرنے جاتے ہیں، کھانا پینا ساتھ لے جاتے ہیں، اذان ہوتی ہے نماز کے لیے نہیں جاتے، لیکن اس کے آس پاس گھومتے رہتے ہیں، تصویریں اترواتے ہیں اور گھر لوٹ آتے ہیں۔ اسی قسم کا حج شاید تھا، شکر ہے اس کا کیمرہ ایجاد نہیں ہوا تھا، تو کم از کم یہ بے حرمتی وہاں نہیں کرتے تھے۔ تو یہاں پر کیا بتایا گیا کہ وہاں پر اللہ کو یاد کرو، حج تو اللہ کی یاد کے لیے ہے۔ تو کبھی بھی ہم اللہ کے نام پر جب نکلیں، چاہے مسجد میں جائیں، چاہے الہدا میں آئیں یا کہیں بھی، تو ایک خاص سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے، صرف سیر و تفریح مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر حج پر جائیں تو بھی صرف بازاروں میں گھومتے پھرتے نہ رہیں، بلکہ توجہ مسجد کی طرف زیادہ رہے، مناسک کی طرف رہے۔ تو اس لیے یہاں پر کیا حکم دیا گیا کہ جس طرح تم پہلے اپنے آباء و اجداد کی باتیں کرتے تھے، اب تم اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بڑھ کر۔ مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بھی بہت فرق ہے۔ ان میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، کہ اے رب ہمیں دنیا میں سب کچھ دے دے اور آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی حصہ نہیں۔ جو لوگ دنیا کی محبت میں مبتلا ہوں وہ دنیا ہی مانگتے ہیں، ان کی نگاہوں کے سامنے دنیا کا فقر ہی رہتا ہے یا دنیا کی خواہشات ہی رہتی، وہ آخرت کو بھولے ہوئے ہیں۔ ہم سب بھی اپنی دعاؤں کا جائزہ لیں، کتنے % دعائیں دنیا کے لیے مانگتے ہیں اور کتنے % اپنی آخرت کے لیے مانگتے ہیں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ دنیا کی نہیں مانگو، اسی لیے آگے فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ تو ہمارے لیے یہ ایک بہترین دعا ہے کہ دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں حلقوں کی صورت میں بیٹھیں گے، سرکل بنا کے بیٹھیں گے، ان کی سب سے بڑی فکر دنیا ہوگی، یعنی وہ وہاں دنیا کی باتیں کر رہے ہوں گے۔ ایسے لوگوں کے پاس مت بیٹھنا، بظاہر وہ دین کا کام کر رہے ہیں لیکن مقصد دنیا کمانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسوں کی کوئی ضرورت نہیں، تو اس چیز سے ڈرنا چاہیے۔ چاہے آپ مسجد جا رہے ہوں، چاہے آپ حرم جا رہے ہوں، چاہے آپ دنیا کے کسی بھی اہم حصے میں جا رہے ہوں، لیکن اگر آپ کا مقصد اللہ کی رضا نہیں تو وہ سفر بھی بیکار ہے اور ساری کوشش بھی بیکار۔ دنیا تو انسان کو کہیں بھی مل سکتی، لیکن دین کو ایکسپلائٹ نہ کریں، دین کے نام پر دنیا مت کمائیں۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ ان لوگوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور پھر فرمایا یہ گنتی کے چند روز یعنی حج کے ایام جو ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے، پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ زیادہ دیر کر کے پلٹا تو بھی کچھ حرج نہیں، بشرطے کہ یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیے ہوں۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور میں تمہاری پیشی ہونے والی ہے، ایک دن تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کے پاس کھڑے ہونا ہے۔ اس دن کو بھولنا نہیں چاہیے۔ الیہ تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحیاة الدنیا۔ انسانوں میں کوئی ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی، بڑی خوبصورت گفتگو کرتا ہے اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے۔ جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے، حالانکہ وہ جسے گواہ بنا رہا تھا فساد کو وہ ہرگز پسند نہیں کرتا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پہ جما دیتا ہے۔
ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. دوسری طرف انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے. اے ایمان لانے والو، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یعنی ساری باتیں اللہ کی مرضی کے مطابق کر لو، شیطان کی مرضی کے مطابق نہیں. جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں، اگر ان کو پا لینے کے بعد پھر تم نے لغزش کھائی تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم اور دانا ہے. ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی جو لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کا چتر لگائے، فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے آ موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، آخرکار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں. بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی ہیں، پھر یہ بھی انہیں سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو شقاوت سے بدل دیتی ہے اسے اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے. جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی. یعنی کفار کے لیے، آخرت کو نہ ماننے والوں کے لیے یہ دنیا بہت حسین ہے. ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو اپنی ساری خوشیوں کو اپنی آخرت کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں عالی مقام پر ہوں گے. رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے بے حساب دے. یعنی ضروری نہیں کہ کوئی دین کی طرف آئے تو اسے دنیا نہ ملے. بہت سے لوگ دین میں ہوتے ہوئے بھی بہت دنیا رکھتے ہیں. یعنی دنیا اٹ سیلف بری نہیں ہے، اس کا غلط استعمال برا ہے. ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلاف رونما ہوئے. تب اللہ نے نبی بھیجے جو راہ راست پر بشارت دینے والے اور کجربی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے. اور ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا، نہیں، اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا. یعنی بہت دفعہ حق پا کر بھی، صحیح علم حاصل کر کے بھی لوگ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں دین کے معاملات میں. اس کی وجہ لا علمی نہیں ہوتی، جہالت نہیں ہوتی، سرکشی ہوتی ہے. یعنی میں ہوتی کہ جو میں سوچتا ہوں، ہر شخص اپنے ذہن کے مخصوص سانچے کے مطابق سوچتا ہے، مخصوص بیک گراؤنڈ کے مطابق سوچتا ہے، اور پھر اسی چیز کو وہ دوسروں پر مسلط کرنا چاہتا ہے. تو یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ نہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو حق آنے کے بعد بھی ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں. انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے، یعنی ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے تھے، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا چاہتے تھے. بس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا. اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے. پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا؟ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے جنت میں داخل ہو جائیں گے بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی کوشش کے، بغیر ہارڈ ورک کے؟ حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے. ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ اللہ کی مدد قریب ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں؟ جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا. یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ اپنے آپ پہ خرچ کرو. کیا کہا گیا؟ سب سے پہلے والدین کا حق بتایا گیا، پھر دیگر رشتہ داروں کا، پھر یتیموں اور مسکینوں کا، مسافروں کا، ضرورت مندوں کا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جب مال خرچ کرنا ہو تو قریب ترین سے شروع کرے. پھر فرمایا تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا اور وہ تمہیں ناگوار ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو. یہ زندگی کا بڑا اہم اصول ہے. کبھی زندگی میں ایسی سچویشنز آ جاتی ہیں جو ہمیں بالکل پسند نہیں ہوتی. مثلا ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی بچی کو اس کے پیرنٹس نے زبردستی یہاں بھیج دیا ہو اور آپ کا بالکل دل نہ ہو، لیکن آہستہ آہستہ قرآن پڑھتے پڑھتے آپ کا دل لگنے لگ گیا ہو. تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ابتدا میں تبدیلی اچھی نہیں لگتی، کچھ چیزیں پسند نہیں آتی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہی ہمیں پسند بھی آنے لگتی ہیں اور الٹیمیٹلی وہی ہمارے حق میں بہتر ہوتی. اب دیکھیے کہ کیا ہم یہ پسند کریں گے کہ ہم دنیا سے چلے جائیں اور ہمیں یہ نہ پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پسند کیا ہے.
اسی طرح دنیا میں انسان کو ایک چیز پسند ہوتی ہے اور وہ اس کو نہیں ملتی. کوئی گھر آپ نے پسند کیا، وہ آپ کو نہیں ملا، وہ کسی اور نے خرید دیا. کوئی لڑکی آپ نے پسند کی اپنے بیٹے کے لیے، وہ کسی اور نے پسند کر لی اور اس کی شادی آپ کی بات کرنے سے پہلے ہی ہو گئی، وغیرہ وغیرہ. بہت سی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن انسان اس وقت کیا کرے؟ کہے رضیت باللہ ربن، رب کے خزانوں میں کمی نہیں. ایک چیز کے جانے سے دنیا ختم نہیں ہو گئی، بہت امکانات اور بہت اپرچونٹیز موجود ہیں. ختم ہونے والی چیز کو نہ دیکھے، ملنے والی چیزوں پہ نظر رکھے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. وہ ہماری نظر محدود ہوتی ہے کہ صرف ایک چیز نظر آتی اور ہم صرف اسی کے پیچھے روتے رہتے ہیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور اسی طرح بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز ہمیں پسند ہو، وہ ہمارے حق میں اچھی بھی نہ ہو، وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. بعض ماؤں کے ہاں ایسے بچے پیدا ہو جاتے ہیں جو ہینڈی کیپڈ ہوتے ہیں، بعض کے بچے ہوتے ہی نہیں، بعض کی شادی نہیں ہوتی. زندگی میں کتنی سچویشنز ایسی ہیں جو ہمیں بہت ناگوار ہوتی ہیں، جن پہ ہمارا دل راضی ہی نہیں ہوتا. ہم اس سچویشن کو ایکسپٹ ہی نہیں کرتے، بار بار کہتے دیکھیں نا، یہ تو فطری خواہش ہے نا، ایسا ہونا چاہیے تھا نا. بھئی ہونا تو چاہیے تھا، لیکن اگر نہیں ہوا تو اس میں ضرور کوئی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی اور کام لینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کوئی اور چیز رکھی ہے. آپ اللہ پر نظر رکھیں، اللہ سے اچھی امید رکھیں، اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہو. تو مومن کا یہی رویہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز اس کی زندگی میں اس کی مرضی کے خلاف آتی ہے تو وہ ہمت نہیں ہارتا، ہوپ فل رہتا ہے، گریٹفل رہتا ہے. دو کی ورڈز یاد رکھیں، ہوپ فل رہتا ہے، گریٹفل رہتا ہے. جو شخص ہوپ فل اور گریٹفل ہو، پریشانی اس کے پاس سے بھی نہیں پھٹکتی. پریشانی اس پر حملہ کرنے بھی لگتی ہے تو وہ فوراً نعمتیں یاد کرنے لگتا ہے اور فوراً اللہ تعالیٰ کے پاس پائے جانے والے بہترین امکانات پہ نظر رکھتا ہے کہ اگر ایک چیز کھو گئی تو بہت سی ہیں بھی. لوگ پوچھتے ہیں کہ ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ اللہ والوں پہ بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے. یعنی بعض لوگ بڑے بڑے جرائم کرتے ہیں لیکن مچھر کے مارنے پہ فتویٰ لیتے ہیں کہ وہ جائز ہے یا ناجائز ہے. چیونٹی مار سکتے ہیں کہ نہیں، یعنی بندوں کو ہلاک کیے چلے جا رہے ہیں اور ان کو کوئی پتہ نہیں کہ وہ کتنا غلط کام کر رہے ہیں. لیکن مولوی صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ ہاں چیونٹیوں کو ہم سپرے کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے ہی سوال کا جواب دیا کہ یہ جو تم بڑے بڑے جرائم کر رہے ہو ان کی طرف نظر رکھو. مسلمانوں کی یہ غلطی پکڑ کر تم ان کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کر رہے ہو، باقی چیزوں کو دیکھو. اور فتنہ خون ریزی سے شدید تر ہے، وہ تو تم سے لڑتے ہی جائیں گے حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں اس دین سے پھیر لے جائیں. اور یہ خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اس دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا اس کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں گے. ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. یعنی کفر کے ساتھ انسان جہنم سے نہیں نکل سکتا. بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا، وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں اور اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا ہے اور اپنی رحمت سے نوازنے والا ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر، پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں انسان کی خواہشات سے تعلق رکھتی. شراب پی کر انسان وقتی طور پر ہائپ ہو جاتا ہے اور انسان کو اچھا لگتا ہے، اور جوئے سے بھی اکٹھا مال اس کو مل جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے یہ دونوں بہت مزے کے کام ہے، اس لیے کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے؟ کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی، اگرچہ ان میں کچھ منافع بھی ہیں، یعنی وقتی لذت بھی ہے، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے. تو جس چیز میں خرابی زیادہ ہو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. پوچھتے ہیں ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں، اللہ کے راستے میں کیا دیں؟ کہو جو کچھ تمہاری ضرورت سے زائد ہو، جو تمہیں خود استعمال نہیں کرنا وہ کسی اور کو دے دو تاکہ تمہارے آخرت کے گھر کے لیے محفوظ ہو جائے، آگے مل جائے گا. یعنی بہت سے لوگ دنیا کے سٹور بھرتے رہتے ہیں، دنیا کے بینک بھرتے رہتے ہیں، اگر وہ آخرت کا بینک بھرنے لگے تو وہ سب کچھ انہیں ریٹرن ہو جائے گا کئی گنا ملٹی پلائی ہو کر، اور جو دنیا میں پیچھے چھوڑ دیں گے وہ بچے اور دوسرے لوگ تقسیم کر کے ختم کر دیں گے اور وہاں اس کا کچھ بھی نہیں ملنے والا. اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو. پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر. یعنی اپنے دل سے پوچھو کہ کیا کرنا بہتر ہے، کیونکہ بہت سی چیزوں میں ہم جب
اچھا کرنا نہیں چاہتے تو فتویٰ لینے لگتے ہیں. اچھا کسی سے پوچھ لیتے ہیں تاکہ جسٹیفائی کر لیں اپنے آپ کو جو ہم تعویل کر رہے ہیں کسی بھی فریضے سے بھاگنے کی یا کسی بھی نیکی کو چھوڑنے کی. اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. آخر وہ تمہارے بھائی بند ہی تو ہیں. برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے. کون اچھا ہے کون برا ہے سب اللہ کو پتا ہے. اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب حکمت بھی ہے، عزیز حکیم ہے.